اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی۔ اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، دو دن تین دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ دو قطرہ مل جائے تو نکال لو، اگر قطرہ دو قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا، اب یہ فریفتہ ہو چکی تھی۔ ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر ام معبد کے آئے، کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک۔ اپنے سے نام رکھ لیا، کہا اچھا مبارک آیا تھا۔ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے عزیزوں، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔
اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزوں، یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں، حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے، میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے بار الہا جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئی، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو، یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی، شہر قریب آ گیا۔ اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی، کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی، کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں، اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی، رونے لگی۔ لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں، سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں۔ اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی، اب رونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے، جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو۔ عزیزان گرامی، ام معبد رونے لگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی۔ دیکھا آپ نے پہچان لیا، پوچھا ام معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی، ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں۔ ام معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے، وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک، کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا۔ صدیق اکبر مسکرائے کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے۔